شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کے متعلق ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ 6 من شوال، اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، تو اس کا یہ 6 روزوں کا عمل ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہوگا۔ کتنی بہت بڑی فضیلت ہے شوال کے ان 6 روزوں کی، کہ رمضان المبارک کے ساتھ ان شوال کے 6 روزوں کی نسبت اور حیثیت فقہاء نے اور علماء نے وہ اس طور پر قرار دے دی ہے کہ جیسے فرضوں کے ساتھ سنتوں کا تعلق ہے، کہ فرائض اس وقت تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے ہیں جب تک سنت موقدہ کا اہتمام نہ کیا جائے۔ اسی لحاظ کے ساتھ جو وہ شوال کے 6 روزے ہیں، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کتنی بہت بڑی فضیلت ان کی معلوم ہو گئی ہے کہ رمضان کے روزوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کر لینا چاہیے، اور ان 6 روزوں کا اہتمام کان کصیام الدہر، اور اس کا یہ عمل ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہوگا۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، حضور علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، و6 من شوال، اور شوال کے 6 روزے رکھے، فکأنما صام السنہ، گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے۔ اتنی فضیلت اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم اور خصوصی مہربانی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے، اور پورے سال روزے رکھنے کی وضاحت بھی وہ فقہاء نے فرمائی ہے کہ رمضان کا مہینہ اگر 29 کا ہو یا 30 کا ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے 30 روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 29 کا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنی مہربانی سے 30 روزوں کا ثواب دیتے ہیں، اور شوال کے 6 نفلی روزے شامل کرنے کے بعد روزوں کی تعداد 36 ہو جاتی ہے۔ جب تعداد 36 ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے کریمانہ اور مشفقانہ قانون کے مطابق الحسنۃ بعشر امثالہا، کہ ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 کے برابر اجر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کے برابر اجر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اسی حساب سے 10 ضرب 36 کریں، یعنی 36 کا 10 گنا 360 دن ہو جاتا ہے، 360 دن ہو جاتا ہے، اور پورے سال کے دن 360 سے کم ہوتے ہیں جو اسلامی سال ہیں۔ بس جس نے رمضان کے روزے رکھے اور 6 روزے شوال کے رکھے تو 360 روزوں کے ثواب کا مستحق ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور مہربانی کا معاملہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور 6 دن شوال کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اپنے مہربانی کے ساتھ 360 روزوں کے ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ بس اجر ثواب کے لحاظ سے یہ ایسا ہوا جیسے کوئی بندہ سال کے 360 دن کے برابر روزے رکھے۔ تو یہ شوال کا مہینہ یہ بہت برکت اور احترام والا مہینہ ہے۔ شوال کے مہینے کے جو 6 روزے ہیں ان کے اہتمام کی کوشش ہونی چاہیے۔ شوال کے 6 روزے وہ اگر کوئی پے در پے رکھنا چاہے تب بھی جائز اور درست ہے، اور اگر شوال کے اس مہینے میں شوال کے 6 روزے ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن روزہ نہ رکھے تب بھی جائز ہے، اور اگر ایک دن روزہ رکھے کئی دن روزہ نہ رکھے تب بھی جائز ہے، لیکن یہ 6 روزے شوال کے مہینے کے اندر ہونے چاہیے۔
اگر شوال کا مہینہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا چاہے تو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، بس عام نفلی روزوں کی فضیلت حاصل ہوگی۔ یہ جو فضیلت ہے جو حدیث میں ذکر ہوئی ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، تو یہ تب حاصل ہوگی جب ان 6 روزوں کو شوال کے مہینے میں ہی رکھا جائے۔ لہٰذا کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جتنے بھی دن باقی ہیں کہ اس میں ہم ان روزوں کا اہتمام کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھروں میں جو ہماری مائیں بہنیں ان سے بھی اس فضیلت کو بیان کر دیا جائے کہ اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رمضان کے بعد ہی شوال کا مہینہ ہے، اور اس شوال کے مہینے میں 6 روزے ان کی بہت بڑی فضیلت ذکر ہے، لہٰذا آپ ان روزوں کا اہتمام کر لیں اور اس فضیلت کو حاصل کر لیا جائے۔